بارک کربنا و تعالی یا ذل جلال والاکرام۔ مالک مولا، جو پاکیزہ تقریب ہوئی، تلاوت ہوئی، ثناخوانی ہوئی، علامہ صاحب نے بیان کیا، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے عرض کی، اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، اس کا اجر اپنے فضل کے مطابق عطا فرما۔ مولا اس پورے عمل کو ان دونوں اس جوڑی کے لیے برکت کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ مولا اسلام کی برکت ان میں داخل فرما، قرآن کی برکت ان میں داخل فرما۔ یا اللہ قرآن پڑھنے میں ہماری مدد فرما، قرآن سمجھنے میں ہماری مدد فرما، قرآن پر عمل کرنے میں ہماری مدد فرما۔ یا رب العالمین اس پاک دھرتی کو پاک شریعت کا نفاذ عطا فرما، نظام مصطفیٰ کو نافذ فرما۔ مولا یہ جو ڈاکو چور آگے ہیں، جن کو نہ ہماری مہنگائی کی فکر ہے نہ ہماری عوام کی فکر ہے، ان کو پتہ نہیں کیا ٹینشن ہے، وہ اپنی مستی میں اپنے نشے میں لگے، اس سے نشیوں سے ہماری جان چھڑا دے۔ مولا عوام کے مخلوق کے خیر خواہ حکومت عطا فرما۔ اور یا رب العالمین یہ ملک تیرا مملکت خدا داد ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مولا کلمے کا فیض عطا فرما، مولا کلمے کا نور عطا فرما، مولا کلمہ مرتے وقت بھی عطا فرما، زندگی میں بھی عطا فرما۔ یا رب العالمین اس پاکیزہ ماحول اور پاکیزہ شادی کو مزید برکتوں سے مالا مال فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ بیعت قائم ہو گئی ہے۔ اب وہ کہتی ہے میں مذاق کر رہا تھا، کہتا نہیں بھائی یہ مذاق بھی کریں تو ہو جاتا ہے، نکاح مذاق میں بھی ہو جاتا ہے، طلاق مذاق میں بھی ہو جاتی ہے۔ بندے پوچھتے ہیں جی غصہ چڑھا ہوا تھا، بھائی پیار سے محبت سے بیوی نے کھانا پکایا، بڑا زبردست سالن بنایا اور بڑی زبردست روٹیاں پکائیں، ساتھ چٹنی ہے، ساتھ سلاد ہے، رکھا، کہتے ہیں آج پڑھیے لوگ کہ تو نے تو کمال کر دے، جا پھر تینوں طلاق۔ ایسے تو کوئی طلاق نہیں دیتا، طلاق تو لڑائی میں ہوتی ہے۔ اس لیے نکاح کرنے والے بندے پر میں کہتا ہوں، مفتی احمد سعید طفیل کہتا ہوں، استاد گرامی مولانا عبدالعزیز صاحب کے طریقے پر، کہ نکاح کرنے والا اگر طلاق کے مسائل نہیں سیکھتا کسی دن پھنس سکتا ہے، اور روز مسئلے آتے ہیں کہ غلطی ہو گئی، غصہ چڑھا ہوا تھا۔ میں نے کہا غصہ چڑھتا تو طلاق ہی دیتا، کوئی اور چاہیے دے دیتا۔ تو طلاق کی 3 قسمیں، طلاق رجعی، طلاق بائنہ اور طلاق مغلظہ۔ یہ مسائل کون سیکھے گا؟ نہ آپ جنازے پر بیان کرنے دیتے ہیں، جمعے پر بیان کر کہتے ہیں جی کیڑا بور موضوع لے کے بیٹھ گئے، اگر یہ برات پر بیان کریں کہتے ہیں جلدی کرو روٹی کا ٹائم ہے جناب، آپ کیا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ کب بیان کریں؟ کوئی موقع ہی دے دو، جب کبھی قابو آتے ہیں تو بیان کریں۔ طلاق رجعی یہ ہے کہ کوئی بندہ لفظ طلاق ایک بار کہہ دے تو وہ اپنی زبان بند رکھے۔ میرے آقا نے قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا اللہ کہتا ہے رسول اللہ نے طلاق دینے کا ارادہ کرا، اللہ نے قرآن نازل کیا، اللہ نے فرمایا محبوب اگر طلاق دینی ہے تو طلاق دینی ہے عدت کے دوران، جب اس کو مینسز نہیں آ رہے پھر طلاق دینی ہے، جب قابل رغبت ہو پھر طلاق دینی ہے۔ اور یہ طلاق دینے کا ایک سنت طریقہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے، پھر 1 مہینے کے بعد دوسری طلاق دی جائے، پھر 1 مہینے کے بعد تیسری طلاق دی جائے۔ مسئلہ آیا لڑکا اجازت ہے تینوں طلاقیں، میں نے کہا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے 3 طلاق ایک ساتھ دینا۔ کہتے جی کیا کریں؟ میں نے کہا 1 طلاق دلائیں، چاہے اسٹامپ پر لکھوا لیں اس سے، لیکن 1 طلاق آج دیں، پھر 1 طلاق مہینے کے بعد دیں۔ لو جی 1 طلاق دی، مہینہ نہیں گزرا تو آپس میں کھٹ پٹ ہو گئی، اس لڑکی کا کوئی رشتہ نہیں لے رہا۔ اب نواب صاحب نے فون کیا کہ آپ نے مفتی صاحب جو منع کیا تھا نا 3 کٹھی نہیں دینی، وہ اچھا کیا، اب وہ لڑکی کو اسی لڑکے کے ساتھ بھیج رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر اسی دن 3 طلاق دیتے تو وہ اس لڑکے کے ساتھ بھیج ہی نہیں سکتے، وہ تو طلاق مغلظہ ہو جاتی، حرام قطعی ہو جاتی، وہ تو کبھی حلال نہ ہوتی۔ جب تک کہ تحلیل شرعی کا نظام ضابطہ قائم نہ کیا جاتا تو طلاق رجعی ہے کہ 1 طلاق دی جائے، پھر 1 مہینہ برداشت کرے، دونوں علیحدہ ہو جائیں، پھر اگر 1 ہی طلاق دی، وقت گزر گیا، 2 4 5 مہینے گزر گئے تو پھر بھی واپسی کی صورت ممکن ہے۔ عدت گزر جائے تو وہ طلاق رجعی طلاق بائنہ ہو جائے گی، تجدید نکاح سے بیوی حلال ہو جائے گی۔ پھر 2 طلاقیں دے گا، پھر بھی طلاق رجعی ہے، عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، عدت گزرنے کے بعد وہ بائنہ ہو جائے گی، اور پھر سال کے بعد 2 سال کے بعد کبھی پھر صلح کرنے کا من کرتا ہے تو تجدید نکاح سے وہ بیوی حلال ہو جائے گی۔ یہ تو طلاق رجعی ہو گئی۔ 3 طلاقیں دے دے گا اکٹھی یا علیحدہ علیحدہ؟
بعض حضرات کہتے ہیں 3 کٹھی ہوتی نہیں، میں نے کہا 3 گولیاں مارو تو بچ جاتی ہے، 3 لاکھ دیو کٹھا تے ہو جاتا، 3 چپیڑا مارو تو ہو جاتی ہے 3۔ تو طلاق ایک کیوں ہوتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات منسوخ کی جاتی ہے کہ آپ نے کہا 3 ایک ہوتی ہے۔ اچھا یہ بخاری میں روایت ہے عبداللہ ابن عباس کی کہ 3 ایک ہوتی ہے، جبکہ اسی عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ہے سنن ابو داؤد کے اندر کہ 3 ہے۔ میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا، آئے میرے پاس مناظرہ کرنے کہ جی وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ 3 ہوتی ہے، اس کے خلاف فتویٰ دے، کہتا نہیں دے گا۔ میں نے کہا عبداللہ ابن عباس کا ابو داؤد نے فتویٰ نقل کیا کہ 3 ہوتی ہے، کہتے دکھاؤ، میں نے دکھایا، کہتے پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا یہ روایت عبداللہ ابن عباس کے کھاتے میں کسی نے ڈال دی ہے، جس کو تم بخاری کہتے ہو اس میں بھی یہ کھچ مچ بچی ہوئی ہے کہ روایت ان کی ہے ہی نہیں تو ان کی طرف منسوخ کر دی ہے۔ بہرحال ہم احناف ہیں، ہمارے نزدیک 3 ہی ہوتی ہیں۔ 4 کروڑ بھی طلاقیں دے گا تو 3 ہو جائیں گی، باقی ضائع جائیں گی۔ تو 3 طلاقیں دے گا، طلاق مغلظہ ہو جائے گی، بیوی حرام ہو جائے گی، اب اس پر حلال نہیں ہے۔ یہ اللہ کی حد ہے، طلاق اللہ کی حد ہے۔ طلاق کو اللہ نے بیان کیا، قرآن نے بیان کیا، سورہ بقرہ میں، سورہ طلاق میں اس کی عدت کو بیان کیا گیا۔ اور تیسری طلاق ہے طلاق بائنہ۔ کوئی بندہ لفظ طلاق استعمال نہ کرے۔ مولانا نبیل صاحب آپ مجھے بتا دیجئے گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بندے سمجھے کہ مولوی سے قابو چڑھ گئے، ختم تے بھی مولویوں سے قابو تے، نکاح تے بھی مولویوں سے قابو تے، ولیمے تے بھی۔ آپ مجھے بتا دیں جب ٹائم ہو جائے، مہمان آ جائے۔ یہ بات ویسے انفارمیٹیو ہے، آپ کے لیے فائدے مند ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ طلاق بائنہ کیا چیز ہے۔ کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو لفظ طلاق کے علاوہ کوئی ایسا لفظ اس کو کہے کہ جا تو مجھ پر حرام ہے، جا نکل جا میری طرف سے فارغ ہے۔ اس میں 2 چیزیں شرط ہیں، نیت طلاق کی ہو اور مکالمہ بھی طلاق کا، لڑائی ہو رہی ہو اور نیت طلاق، جا نکل جا، جا تو میری ماں بہن ہے، اس نیت سے کہ یہ طلاق بائنہ ہوگی۔ یہ 1000 بھی دے گا تو ایک ہی واقع ہوتی ہے، کیونکہ پہلی طلاق سے بیوی حرام ہو جائے گی، دوسری طلاق اس پر نافذ ہی نہیں ہوگی۔ ایک اور مسئلہ ہے بڑا جو طلاق کے باب میں کچھ جاہل لوگوں نے، بھائی جی چھٹا مسکینوں نے کھانا کھلا دو۔ طلاق کی ان 3 اقسام میں کہیں بھی کھانے کا ذکر نہیں۔ اگر آپ سورہ مجادلہ پڑھیں، 28ویں پارہ کی پہلی سورہ کو آپ مطالعہ کریں، سورہ مجادلہ نے اس کے ساتھ زہار کر دیا کہ جا تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اپنی ماں، بہن، بیٹی یا محرمات جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، ان میں سے کسی عورت کے ساتھ کسی ایسے حصے کے ساتھ تشبیہ دے دی جس کو دیکھنا جائز نہیں، اس کو زہار کہتے ہیں، زہار۔ والذین یظاہرون منکم من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل یتماسا، یہ قرآن اس کو بیان کیا کہ اس نے زہار کر لیا، وہ خاتون آئی۔ زمانہ جاہلیت میں زہار بھی طلاق کی ایک قسم تھی، طلاق ہو گئی۔ خولہ بنت ثعلبہ ان کا نام ہے، رسول اللہ کی صحابی ہیں، اور اس کا امت پر اتنا بڑا احسان حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا کہ اس نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، حضور میرا شوہر ہے، اس نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، تو اب کیا؟ آپ نے فرمایا تمہارے زمانے یا تمہارے رواج کے مطابق طلاق ہو گئی ہے۔ اس نے کہا میرے باپ نے مجھے ایک باغ دیا تھا، میرا شوہر وہ بھی بیچ کے کھا گیا، لاپرواہ پرلے زمانے کا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں اپنے پاس رکھتی ہوں تو بھوکے مریں گے، اس کو دیتی ہوں تو لاپرواہ ہے وہ ضائع کر دے گا، تو پھر آپ کیا کہتی ہو؟ عرض کی حضور آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کوئی نیا حکم آ جائے۔ آپ نے فرمایا بھی حکم کیا آنا ہے، وہ تو تمہارا دستور ہے، طلاق ہو گئی۔ وہ بیٹھی رہی، بار بار کہتی رہی، اللہ نے قرآن نازل کیا، فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ لفظ دیکھیں آپ کتنے خوبصورت ہیں، اور قرآن ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ سبحان اللہ کہہ دیں تو یہ جو کھانا ولیمے کا آپ پر حلال ہو جائے گا، ذرا مزہ آئے گا کھانے میں، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اے بندے کئی غصہ کر کے تو منہ وٹ کے نے ہسدے بھی نہیں پہ، زور نہ بولو سبحان اللہ۔ اور ویاہ تے آئے دیو تانوں اللہ دا واسطہ جو زور نہ آکھو سبحان اللہ۔ اور گجراں دے علاقے دا واسطہ جو زور نہ آکھو سبحان اللہ۔ او بھائی اس نے کہا نا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ تحقیق سن لیے اللہ نے اس عورت کی۔ پورا گھنٹہ جو ہے حضرت فاروق اعظم سے باتیں کرتی رہی۔ کسی نے کہا آپ کا حضور میٹنگ ہے، وہاں سارے مجاہدین بیٹھے ہوئے، آپ تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا جانتے نہیں عورت کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتا۔ کہا یہ وہ عورت ہے جو رسول اللہ سے بات کریں تو اللہ بھی سنتا ہے،
یہ وہ عورت ہے جس کے بارے میں قرآن نازل ہوا، قرآن کا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، وہ زہار ہے بھائی، زہار میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، نہ طلاق رجعی میں کھانا ہے، نہ طلاق بائنہ میں کھانا ہے، نہ طلاق مغلظہ میں کھانا ہے، یہ کھانا ہے طلاق کفارہ زہار میں۔ لوگوں کو زہار کا پتہ نہیں کیا بلا ہے یہ، پھر بھی وہ کوئی کہتا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ دیکھیے طلاق ہونے کے بعد کئی بڑی پریا پنچایت کے کونسلر، ایم پی ایم این اے، ڈیرے دار، اور اسی صلح کراتی جی، ایسی جی صلح کراتی، اور تو صلح کرا دی، اگر حرام فیل کیا تو دونوں حرام کاری کریں گے، جو اولاد پیدا ہوگی حرام زادی ہوگی تو تجھے بھگتنا پڑے گا قیامت والے دن۔ تو پہلے کسی عالم دین سے پوچھ کے جناب ان کی صلح کی کوئی صورت جائز ہے؟ یہ طلاق کی کیا صورت ہے؟ یہ شریعت ہے بھائی، یہ قرآن ہے بھائی، یہ ایمان ہے بھائی ہمارا، یہ قبر میں جا کے حشر میں جا کے اسی کا تو حساب ہونا ہے۔ تو بہرحال تھوڑا سا ماحول عجیب ہو گیا۔ یہ جو ساتھ ہی گاؤں میں یہاں سرجاڑ، وہاں میں ایک اسی طرح شادی کی تقریب میں گیا، تو وہ خاتون جو ہے اس کا اکلوتا پتر تھا، تو قاری صاحب بھی آئے، میں بھی آیا، چلو انہوں نے پروگرام کیا۔ انہوں نے کہا جی یہ مائی ہے، تو کہتے میرا کلا کلا پتر ہے تو میں خسرے نچانے، تو لوگوں نے منع کیا کہ مائی خسرے نہ نچا، قاری صاحب نے بلا لو۔ نے کہا میرا پتر کہڑا قاری کو پڑھتا رہا کہ میں تو قاری نو بلاواں، تو میں تو خسرے نہیں چاہوں نہ پوچھا قاری صاحب نے کہ مائی خسرے کو پڑھتا رہا جب تو خسرے بلا دی، قاری کو تو نہیں پڑھتا رہا تو قاری نے نہیں بلا دی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ نکاح ایک میں کوئی غوث آ جائے، کوئی قطب آ جائے، کوئی غزالی زماں آ جائے، کوئی راضی دوراں آ جائے، کوئی عالم دین آ جائے، کوئی شیخ الحدیث آ جائے، اس لیے نسل کو ستھرا اور صاف رکھو۔ اس لیے میرے کریم آقا نے فرمایا نکاح نصف الایمان، نکاح نصف ایمان ہے۔ پوچھا گیا نصف ایمان کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا 2 وجہ سے بندہ گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے شہوت کی وجہ سے جو اللہ نے فطرت میں رکھا ہے، اور ایک گناہ کرتا ہے پیٹ کی وجہ سے۔ رسول اللہ نے فرمایا جب تیرا نکاح ہو جائے تو نکاح کے وقت پھر کیا ہوگا؟ تیرا آدھا ایمان جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا، گویا گناہ کرنے کا ایک سبب بند ہو جائے گا۔ اسی لیے تو اسلام نے جو شادی شدہ زنا کرتا ہے اس کو رجم کیا ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا اسلام نے۔ اسلام کہتا ہے اس کو کوڑے مارو، اس کو ختم، اس کو پتھر مارو اور اس کا خاتمہ کر دو کہ یہ گندگی اور غلاظت پھیلاتا معاشرے کے اندر۔ اس لیے نکاح جب ہو جائے تو ایک نکاح سے گزارا نہیں ہوتا تو 2 کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 1 کی، 2 کی، 3 کی، 4 کی اجازت اللہ نے دی ہے تمہیں۔ اس لیے گوں کھانے کی اجازت تو ہرگز نہیں ہے، لیکن پاکیزہ حلال طیب مال کھانے کی اجازت اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ اگر آپ کہیں جی آپ نے لفظ بڑا گندا استعمال کیا، میں کہتا ہوں یہ لفظ اس سے پاک ہے جو وہ فیل کرتے ہیں۔ کیوں وہ گندا ہے؟ کہ رسول اللہ نے فرمایا جب شرابی شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان اس کے جسم سے نکل جاتا ہے۔ میرے خدا نخواستہ اگر میں زندہ ہوں، میرے جسم سے 2 منٹ کے لیے ایمان الگ ہو جائے، میں مر جاؤں تو میں تو بے ایمان جاؤں جی۔ وہ جو بدکاری کرے گا جب تک اس فعل میں مبتلا ہے تب تک اس کا ایمان اس کے جسم سے الگ ہو جائے گا۔ تو سوچو تو صحیح کہ جس گناہ سے ایمان ہی نہیں رہتا، جس گناہ سے ایمان جسم سے الگ ہو جاتا ہے تو وہ گناہ سادہ کرو، ایک کو بند کر دے۔ خوشی کا موقع ہے، فرحت کا موقع ہے۔ ہمارے برادر اصغر، برادر اکبر، پیر صوفی محمد طارق محمدی سیفی کی صاحبزادی سرزمین شکرگڑھ پر تشریف لائی ہے، نکاح کے بندر میں بندی ہے۔ احباب یہاں شادی پہ آئے ہوئے ہیں اور شاید تھوڑی فیلنگ کوئی ختم کی یا کوئی مسجد کی فیلنگ محسوس کر رہے ہیں۔ میں رسول کائنات امام الانبیاء کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، جو اس سے اعراض کرے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو سنت سے مراد کیا ہے؟ سنت مسواک کرنا سنت ہے،
وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، یا نماز فرض سے پہلے فجر کی سنتیں، ظہر عصر مغرب کی سنتیں ہیں، یہ وہ والی سنت مراد نہیں ہے، بلکہ سنت سے مراد ہے کہ نکاح من سنتی، نکاح میرے دین کا جز ہے، نکاح میرے دین کا حصہ ہے، نکاح میرا دین ہے۔ اور اس نکاح کو اگر آپ یوں کہہ لیں کہ یہ نکاح عبادت ہے تو یہ بہترین عبادت ہے، کیونکہ اس نکاح کے ساتھ ساری عبادتیں جڑی ہوئی ہیں۔ اولاد کی تربیت عبادت ہے، وہ بھی نکاح سے جڑی ہوئی ہے۔ ماں باپ کی خدمت عبادت، تعلق رکھتے ہیں معاشرے کے ساتھ، جو تعلق رکھتے ہیں عائلی زندگی کے ساتھ، معاشرتی زندگی کے ساتھ، ان سب کا تعلق نکاح کے ساتھ ہے۔ اور یہ نکاح جناب آدم سے لے کر ہمارے آقا مولا امام الانبیاء کی تمام شریعتوں میں یہ نکاح لازم رہا، یہ نکاح دین کا، شریعت کا حصہ رہا۔ بدقسمتی سے ہم نے اس کو خسروں کے حوالے کر دیا، ہم نے اس کو باجوں اور ڈھول کے حوالے کر دیا۔ بدقسمتی سے اس عبادت کو ہم نے، مرکز عبادت کو ہم نے ایسے لوگوں کے سپرد سونپ دیا ہے کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا نماز سے، روزے سے، ذکر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ کو اس بات کو سن کے فرحت ہوگی، ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ کل کا نکاح بھی مسجد میں ہوا، اور یہ وہ سنت ہے جو امام الانبیاء کی سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح بھی مسجد میں کروائے۔ سیدہ خاتون جنت کا نکاح، سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح بھی مسجد میں ہوا۔ بدقسمتی سے ہم نے مسجد کو صرف نماز پڑھی اور تالا لگا دیا۔ مسجد تو ہمارا کمیونٹی سینٹر ہے۔ ایک وہ دور تھا کہ جب مساجد میں ہی قاضی صاحب بیٹھتے تھے، مساجد میں ہی فیصلے ہوتے تھے، البتہ تنفیذ حدود جو ہے وہ خارج مسجد ہوتی تھی، حدود الہیہ کا جو اجرا ہے وہ خارج مسجد ہوتا تھا، اس سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ لیکن مسجد مرکز رہی ہے۔ رسول اللہ جب اعلان نبوت فرماتے ہیں تو مسجد کے پہلو میں کھڑے ہو کر، کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ میرے آقا نے ساری زندگی ہجرت سے پہلے بھی انجام دیتے رہے۔ میرے آقا مولا جب مدینہ پاک ہجرت فرما کے تشریف لائے تو وہاں سب سے پہلے مسجد قباء کو قائم فرمایا۔ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے سے پہلے بستی میں جہاں قیام فرمایا، وہاں قیام سے پہلے مسجد قائم کی اور مسجد کو بتلایا کہ اسلام کا، مسلمانوں کا ترہ امتیاز مسجد ہے۔ آج وہ تھوڑی میں کہتا ہوں فیلنگ عجیب ہو رہی ہے، جب یہ شادی بیاہ والے برات لے کر گزرتے ہیں تو مسجد کہتے ہیں ٹول بند کر دے، مسجد آ گئی، مسجد آ گئی۔ خسرے کو بھی روک دیتے ہیں، ابھی آپ خسرے نہ چاہیں، مسجد آ گئی ہے۔ یعنی عجیب بات ہے کہ مسلمان جب اسلام میں داخل ہوتا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کہتا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ عیسائیت نہیں ہے کہ آپ گرجا میں جا کر تو تھوڑی دیر سروس کر لیں، اس کے بعد آپ فارغ ہیں۔ یہ یہودیت بھی نہیں ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے کاروبار، تجارت، سارا کچھ دین سے الگ تھلگ ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ مسجد سے لے کر گھر تک، اور گھر سے لے کر قبر تک، اور قبر سے لے کر گود تک، اور گود سے لے کر گور تک، دین کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی اور رہبری کرتا ہے۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ہمارے آقا و مولا کی سنتیں نماز میں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے نماز کو حکم فرمایا تو پڑھنی کیسے ہے؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ یعنی نماز کا طریق ہی سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ قیام کیا ہے؟ سنت رسول اللہ کی ہے۔ رکوع کیا ہے؟ سنت رسول اللہ کی ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ سنت رسول اللہ کی ہے۔ اور میرے آقا کہاں سے لائے ہیں؟ میرے آقا معراج پر گئے، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرشتوں کی صفیں پسند آئیں، ان کا گفٹ کے، بطور تحفہ کے، بطور انعام کے یہ ساری چیزیں عطا فرما دی۔ اور قرطبی نے تو لکھا ہے کہ یہ جو وضو آپ کرتے ہیں، پہلی امتوں کے صرف انبیاء وضو کرتے تھے،
اور اس امت کا نبی بھی وضو کرتا ہے، امتی بھی وضو کرتے ہیں، اور یہ غر المحجلین سید الغر المحجلین ہمارے آقا بولے، ہم پنج کلیان ہیں اور قیامت میں ہمارا تعارف اس وضو کے ساتھ ہوگا۔ تو وضو سنت مصطفیٰ کی ہے، نماز سنت مصطفیٰ کی ہے، روزہ سنت مصطفیٰ کی ہے، اور حج سنت مصطفیٰ کی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں آج کا یہ شادی کا جو موقع ہے، اس میں علماء تشریف لائے ہیں، مشائخ تشریف لائے ہیں، اور مجھے جب سے میں شادی حال میں داخل ہوں تب سے یہاں تک کوئی مرد و زن کا اختلاط نظر نہیں آیا، اور کوئی عمل بھی شریعت کے خلاف نظر نہیں آیا۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت میاں صاحب مبارک میاں محمد حنفی صافی زیدہ مجدہ، آپ کی خدمت میں جب کوئی بندہ آتا ہے، میں نے 6-7 سال 8 سال آپ کے ساتھ گزارے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کو کہا تم نماز پڑھا کرو، آپ نے کسی کو کہا تم داڑھی رکھو، آپ نے کسی کی انگوٹھیاں دیکھی ان کا انگوٹھیاں اتار دیں یہ شریعت کے خلاف ہے۔ آپ نے صرف ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا بس تو میرے ساتھ رابطہ رکھ۔ اور میں نے دیکھا بڑے بڑی مونچھوں والے آئے اور کلین شیو آئے، اور ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ سنت کے خلاف ہے، تو لباس کسی طرح کا ہے، کبھی ترکیب کسی پر نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ رکھیں۔ اور پھر جب رابطہ ہوا، پہلی دوسری تیسری چوتھی ملاقات میں خود ہی شریعت سر سے لے کر پاؤں تک ان کے جسم پر نافذ ہو گئی ہے۔ ولی کا کام ہے، پیر کا کام ہے، مرشد کا کام ہے شریعت کو ظاہر پر بھی نافذ کرنا اور باطن پر بھی نافذ کرنا۔ اور یہ جو آپ سیفیوں کو جہاں بھی دیکھیں گے پوری دنیا میں، ہمارے مخدوم زادہ صاحب ایک دن فرما رہے تھے کہ میں داتا دربار رحمۃ اللہ علیہ کے سین میں کھڑا تھا تو ایک شخص نے آ کر کہا جی میں سیفی ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھے بتانے کی ضرورت کیوں پڑی میں سیفی ہوں؟ سیفی کو تو بتانا نہیں پڑتا کہ میں سیفی ہوں، سیفی تو وہ 4 میل سے پتہ چل جاتا ہے یہ سیفی ہے۔ اور یہ صرف سیفی نہیں ہے، یہ صرف سیفی نہیں، یہ لباس رسول اللہ ہے۔ الامام تیجان المسلم، امام مسلمانوں کے تاج ہے۔ اور جب سے مسلمانوں نے یہ تاج چھوڑ دیا رسوا ہو گئے، کہاں سنتریوں کو یہ آپ نے تاج پہنا دیے، عدالت کے دروازے پر کھڑا اس کو یہ تاج پہنایا ہوا ہے۔ شرم کی بات ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے اوپر انگریز نے مسلط کر دیا جن کا اسلام سے، دین سے، شریعت سے، قرآن سے، حدیث سے، فقہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حکمران تو اورنگزیب عالمگیر تھا جس نے 5 علماء ہند کو بلا کے فتاوی عالمگیری لکھوایا اور پھر اس کو نافذ کیا کہ اس فتوے کے مطابق شریعت کا نفاذ ہوگا۔ اگر شریعت نافذ ہو جائے، دعا کریں کہ اللہ پاک پاکستان پر اپنا کرم فرمائے، اس وطن کی پاک سرزمین پر شریعت بھی نافذ ہو جائے۔ اور اگر شریعت نافذ ہو گئی، انشاءاللہ ہوگی، ضرور ہوگی، تو پھر یہ شادیاں اس طرح کی ہوں گی جس طرح آپ آج دیکھ رہے ہیں، ولیمے اس طرح کے ہوں گے جس طرح کا ولیمہ آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور حضرات، میں ایک بات آپ کی خدمت میں نکاح کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے استاد گرامی تھے مفتی عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بانی جامعہ نیمیہ گڑی شو لاہور، وہ جب کبھی نکاح پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے، بوڑھے تھے، ضعیف تھے، تو نکاح پڑھانے سے پہلے آپ نکاح لڑکے کو پوچھتے کہ نکاح کے آداب کیا ہے، نکاح کی کا علم نہیں، طہارت کا علم نہیں۔ پھر نکاح کے بعد جب بندہ نکاح کرتا ہے، حضور نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو کون سا علم؟ جب بالغ ہو جائے تو نماز فرض ہوگی تو نماز کے مسائل سیکھنا اس پر لازم ہو جائے گا۔ اگر وہ صاحب نصاب ہو گیا تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا اس پر لازم ہو جائے گا۔ اگر وہ حج کے لیے جاتا ہے تو حج کے مناسک سیکھ کر جانا اس پر لازم ہے۔ عمرے کے لیے جاتا ہے تو وہ عمرے کے مناسک سیکھ کر وہاں جانا۔ یہاں سے لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے، فیشن ہو گیا ہے، نہ کسی عالم کے پاس بیٹھتے، نہ کسی بندے سے سیکھتے عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، مناسک کیا ہے، وہاں جا کے ایسی ایسی جنائز کرتے ہیں، ایسا جرم کرتے ہیں، حج ہی نہیں ہوتا، عمرہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ الٹا دم پڑ جاتا ہے۔ کئی ایسی جنایت ہے جس میں گائے ذبح کرنی پڑے گی، کوئی ایسی جنایت جس میں اونٹ ذبح کرنا پڑے گا، کوئی ایسا جرم ہے جس میں بکرا ذبح کرنا پڑے گا۔ وہ کہتا کون سا کوئی پوچھنے والا، چپ کر کے تو کان لپیٹ کے آ جاتے ہیں۔ اس لیے نکاح کے موقع پر جس بندے کا نکاح ہو گیا اس پر لازم ہے کہ نکاح کے مسائل سیکھے کہ نکاح کیا ہوتا ہے،
نکاح کے 2 رکن ہیں، ایجاب و قبول ہے اور گواہ ہے. 2 گواہوں کی موجودگی میں اگلے دن کوئی بندہ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا تھا، ڈرامے میں ایسا ہوا کہ اس نے کہا کہ تو میری بیوی ہے، اور اس نے کہا ہاں میں تمہیں قبول کرتی ہوں. تو کہتے جی یہ نکاح تو نہیں ہو. میں نے کہا پاگل یہی تو نکاح ہے. اتنے بڑے مجمع کے سامنے کوئی لڑکا کوئی لڑکی اقرار اعتراف کر لیں، چاہے ڈرامہ کرے چاہے جو بھی کرے. میرے آقا نے فرمایا ثلاثۃ جدہن جد وہزلہن جد. 3 چیزیں ایسی ہیں جو مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں، جو غصے میں بھی ہو جاتی ہیں، جو ہنسی میں بھی ہو جاتی ہیں. ان میں سے ایک طلاق ہے، نکاح ہے اور بیع و شراء ہے. مذاق میں 1.5